الفاظ ہیں حدیث پاک کے غرم محجلین، جب میدان محشر میں ایک وضو کرنے والا، ناچنے گانے والا نہیں، اپنی پیشانی سے مسجدوں کو آباد کرنے والا، اپنے سجدے سے مسجدوں کو آباد کرنے والا، جب وہ میدان محشر میں اٹھایا جائے گا نا، قسم خدا کی، جو پانچوں وقت اپنے اعضاء کو دھوتا تھا نا، ہاتھوں کو دھوتا، کلی کرتا، ناک میں پانی ڈالتا، چہرے کو دھوتا، اپنی کوہنیوں کو دھوتا، حضور فرماتے ہیں جو انسان پانچوں وقت نماز کے لیے وضو کرتا ہے تو یہ اعضائے وضو اس کے قیامت میں اتنے زیادہ چمک رہے ہوں گے، اتنے زیادہ چمک رہے ہوں گے، جو دیکھنے والے ہوں گے ان کی آنکھیں خیرہ پڑ جائیں گی، ان کی آنکھوں کی روشنی کم پڑ جائے گی، ان کی آنکھیں ان کے چہروں پر ٹک نہیں رہی ہوں گی، جو دنیا میں پانچوں وقت نماز کے لیے وضو کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ ہے نبی کا پیارا طریقہ، یہ ہے سنت مصطفیٰ۔ یہ میری مائیں اور بہنیں یہ بھی بیٹھی ہوئی ہیں، یہ بھی توجہ کے ساتھ سنیں، ان کو بھی بس یہی ہر وقت اپنے شوہروں سے شکایت رہتی ہے، میرے میک اپ کا سامان ختم ہو گیا ہے، میری کریم ختم ہو گئی ہے، میرا پاؤڈر ختم ہو گیا ہے، میری لالی ختم ہو گئی ہے۔ یہ اس کا شوہر ابھی تھکا ہارا گھر سے باہر سے گھر کے اندر آیا ہے، محنت پورے دن کی کرنے کے بعد اس کو دیکھو تو لسٹیں پیچھے پیچھے لیے پھرتی ہے کہ میرا جوڑا آنا ہے، میری بہن کی شادی آنے والی ہے، ابھی تک تم نے میرے لیے کپڑے نہیں بنائے ہیں، اچھی سینڈلیں تم نے میرے لیے لا کر کے نہیں دی ہیں، اچھی جوتیاں تم نے مجھے میرے لیے نہیں لا کر کے دی ہیں۔ یہ میری مائیں اور بہنیں بھی سنیں، جب کہیں جانا ہو ایک دو گھنٹے ان کو میک اپ میں لگ جایا کرتے ہیں۔ میری ماں اور بہنوں، اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارا چہرہ خوبصورت بن جائے، اگر تم چاہتی ہو دنیا والے ہی نہیں بلکہ آسمان والے تم سے محبت کرنے لگے، تو یہ ایک دو گھنٹے میک اپ میں دینے کے بجائے اپنے چہروں پہ پانی کا، وضو کے لیے پانی ڈالا کرو، وضو کیا کرو، وضو کر کے نماز پڑھا کرو۔ جب تم نماز پڑھنے لگو گی اللہ تعالیٰ دونوں جہان میں تم کو چمکا دے گا۔ اور سنو، گھر کی ایک بڑی پریشانی ہے، شوہر کما کے لاتا ہے، جہاں دیکھو یہی شکایت، حضرت برکت نہیں ہوتی، حضرت میں بڑی کمائی کرتا ہوں، گھر کے اندر برکتیں نہیں ہو رہی ہیں، کاروبار میں برکتیں نہیں ہو رہی ہیں۔ میرے بھائی، تیرے کاروبار میں برکتیں کیسے ہوں گی جبکہ آقا کا فرمان تو یہ ہے، میرا جو امتی صبح سویرے اٹھتا ہے، اٹھنے کے بعد جب اس کی آنکھ کھلے اللہ کی گھر کی جانب دوڑتا ہے، یعنی نماز فجر ادا کرتا ہے۔ اگر مرد ہے مسجد میں جا کر کے نماز فجر پڑھتا ہے، نماز فجر پڑھنے کے بعد جب وہ اپنے کاروبار کے لیے نکلتا ہے، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کو یاد کر کے اپنے کاروبار کے لیے نکلا ہے، اللہ تبارک و تعالی ایمان کا جھنڈا اس کے ساتھ نصب فرما دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ مولانا مفتی آفتاب عالم مدنی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ لیکن نہیں، حضور فرماتے ہیں جو میرا امتی کیا بات ہے، سبحان کام اللہ، پر جائے اور جانے سے پہلے نماز فجر پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ ایمان کا جھنڈا اس کے ساتھ قائم فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، بولو محبت سے سبحان اللہ، سبحان اور اللہ۔ سنو اس کا برعکس، اس کا الٹا سنو، جی میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جو کوئی امتی صبح کو نماز فجر ادا کیے بغیر اپنے کاروبار کے لیے نکل جاتا ہے، وہ پورا دن شیطان کی پکڑ میں رہا کرتا ہے۔ بغیر نماز فجر پڑھے اگر کاروبار کے لیے نکلتا ہے تو پورا دن شیطان کی پکڑ میں رہا کرتا ہے۔ اب سنو، یہی رونا ہے کہ کاروبار میں برکتیں نہیں ہو رہی، کمائی میں برکتیں نہیں ہو رہی، گھر کے اندر برکتیں نہیں ہو رہی۔ برکتیں ہوں گی کیسے؟ سنو، ایک نسخہ میں آپ کو دینے لگاؤں، توجہ کے ساتھ سننا میرے پیارے نبی کے پیارے دیوانوں۔ اللہ اللہ، یہ میں سب کو پیغام دے رہا ہوں، چاہے عورت ہو یا مرد ہو، مرد ہے تو اس کو چاہیے کہ صبح سویرے اٹھے، نماز فجر پڑھنے کے لیے مسجد میں جا کر مسجد میں تشریف لے کر کے جائے۔ گھر کے اندر عورتیں ہیں تو میں ان عورتوں سے گزارش
گزارش کرتا ہوں کہ صبح سویرے اٹھ جایا کریں اور اٹھ جانے کے بعد سب سے پہلا کام یہ کریں نماز فجر ادا کریں اور نماز فجر پڑھنے کے بعد گھر کے اندر قرآن پاک رکھا ہوا ہے قرآن پاک کی تلاوت کریں قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے بعد اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو دعاؤں کے لیے اٹھا دیں اور عرض کریں میرے مولا میرا شوہر کام پر جا رہا ہے اے رب ذوالجلال میرے شوہر کے کاروبار میں برکتیں عطا فرمانا اے میرے مولا میرا شوہر اپنے کام پر جا رہا ہے میرے مولا میرے شوہر کی کمائی میں برکتیں دینا میرے مولا میرے گھر میں برکتیں دینا جب یہ عورت صبح سویرے اٹھنے کے بعد اس طرح کا عمل کرے گی نماز فجر پڑھنے کے بعد اپنے رب کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کر کے دعائیں کرے گی قرآن کی تلاوت کرے گی اللہ رب العالمین کی ایسی رحمتیں برسیں گی ادھر یہ نوجوان مسجد میں جا کر کے نماز پڑھ کر کے آئے گا ادھر اس کی بیوی گھر میں نماز فجر پڑھے گی قرآن کی تلاوت کرے گی قسم خدا کی قرآن کی تلاوت کا اثر یہ دیکھو گے چند دنوں میں تمہاری کمائی میں بھی برکت ہونے لگے گی کاروبار میں بھی ترقی ہونے لگے گی گھر کے اندر بھی برکتیں ہونے لگیں گی کیونکہ اللہ نے یہ جو کلام دیا ہے یہ جو قرآن دیا ہے آج ہمارے گھروں کی زینت بن کر کے رہ گیا ہے گھروں میں دیکھو قرآن جزدان میں پیک رکھا ہے اس پر دھول چل چکی ہے قسم خدا کی یہ قرآن گھروں میں سجانے کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ ترانے گنگنانے کے لیے ہے قرآن تلاوت کرنے کے لیے ہے شاعر کہتا ہے ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بات طاقوں میں سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ طاقوں میں سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بات طاقوں میں سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ذرا سے روپیوں کی خاطر ذرا سے پیسوں کی خاطر آج ہم اپنے ایمان کا سودا کر دیتے ہیں کیا ایمان اتنا کمزور ہے ہمارا اور آپ کا کیا ایمان اتنا کم قیمت والی چیز ہے کہ جو چند روپیوں کی خاطر ذرا سے دھوکے دینے کی خاطر چند روپیے کم جائیں گے اس خاطر ہم نے اپنے مسلمان بھائی کو دھوکہ دے دیا کیا یہی ہمارا دین سکھاتا ہے نہیں میرے بھائی ہمارا دین یہ نہیں سکھاتا بلکہ مسلمانوں کا طرز عمل کیا ہوتا ہے ہم اپنے اسلاف سے سیکھیں پہلے کے زمانے میں ہوتا کیا تھا ایک غیر مسلم جب مسلمان کا پڑوسی ہوتا تھا نا جب وہ کسی کام کے لیے گھر سے باہر جاتا تھا اس کو اپنا گھر خالی کر کے کہیں جانا ہوتا گھر کے اندر سونا چاندی زیورات بھی ہوتے مال و دولت بھی ہوتا جب اپنے گھر کے جب تالا لگا دیتا تو تالا لگانے کے بعد اپنے گھر کی چابی اپنے مذہب والوں کو نہیں دیا کرتا تھا بلکہ ایک مسلمان کے ہاتھ میں تھما دیا کرتا تھا اس کو پتا تھا کہ جو نبی کا غلام ہوتا ہے وہ خیانت دار نہیں ہوتا ہے وہ امانت دار ہوا کرتا ہے جو نبی سے پیار کرنے والا ہوگا وہ کسی کے مال میں دھوکہ نہیں کرے گا کسی کے مال کو غصب نہیں کرے گا ان کو معلوم تھا کہ جب تک میرا مال ایک مسلمان کے قبضے میں رہے گا قسم خدا کہ میرا مال حفاظت سے رہے سبحان اللہ سبحان اللہ آج ہمارا کردار کیا بن گیا غیر تو غیر ہم اپنے سگے بھائی کے گردن کو کاٹنے میں لگے ہوئے بتائیے نہیں ہوتا ہے کیسے پڑوسی ہے پڑوسی کے حق کو پامال کرنے میں لگا ہوا رشتہ دار ہے رشتہ دار کے مال کو لوٹنے میں لگا ہوا یہ کردار ایک سچے مسلمان کا نہیں ہو ایک یہ طرز عمل ایک سچے مسلمان کا نہیں ہے یہ طرز عمل ہمارا اسلامی نہیں ہے طرز عمل ہمارا تو اسلام یہ ہے ایسے بنو میرے آقا علیہ السلام نے ابھی اعلان نبوت فرمایا نہیں ہے جب میرے آقا نے اعلان نبوت فرمانے کے لیے پہاڑ پر جب آپ چڑھے تو لوگوں سے کہا اے لوگوں تم مجھے کیسا جانتے ہو وہاں پر اپنے نہیں غیر بھی تھے تو سب نے بیک زبان کہا تھا اے محمد ابن عبداللہ ہم آپ کو امین جانتے ہیں بولو سبحان اللہ سبحان اللہ میرے آقا امین ایسے امانت دار ہیں امانت تو خیرات خود میرے نبی کی چوکھٹ سے لیا کرتی ہے میرے آقا ایسے صادق ایسے سچے ہیں کہ
کہ سچائی بھی میرے آقا کی چوکھٹ سے خیرات لیا کرتی ہے. یا بولو سبحان اللہ. اللہ سبحان میرے اللہ. آقا آئے ہیں دنیا کے اندر امن کا بول بالا ہوا ہے. میرے آقا آئے ہیں دنیا کے اندر امانت کا بول بالا ہوا ہے. میرے آقا آئے ہیں دنیا کے اندر سچائی کا بول بالا ہوا ہے. اب تک جھوٹ مکر فریب ظلم دغا خیانت چل رہی تھی مگر میرے آقا آئے ان سب کا خاتمہ ہو گیا. آقا نے امن کا پیغام پوری دنیا کے اندر عام کر دیا. جی بے شک.